السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے۔ ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یہ آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ایاک نعبد، اس میں ایاک مفعول کو نعبد فعل پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ حصر کا فائدہ دے اور مطلب یہ ہو کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے سوا کسی پیغمبر، فرشتہ یا ولی کی عبادت اور پکار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سارے خود اللہ کے حکم سے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایاک نستعین میں فائدہ حصر کے لیے مفعول بہ کو فعل پر مقدم کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور اس کے سوا کسی پیر یا پیغمبر سے اور کسی فرشتہ یا ولی سے ما فوق الاسباب امور میں مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ امام ابن کثیر بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ ساری قرآن کا مرکزی حصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا مرکزی حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ عبادت کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک غایت تذلل یعنی انتہائی عاجزی اور ذلت، اور دوسری چیز غایت تعظیم، لیکن اس اعتقاد اور شعور کے ساتھ کہ معبود کو غائبانہ تصرف اور قدرت حاصل ہے جس سے وہ نفع و نقصان پر قادر ہے، کیونکہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس میں دو صفتیں موجود ہوں، پہلی یہ کہ وہ عالم الغیب ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر منکشف ہو اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے ظاہر و باطن اور سر و اعلانیہ کو وہ اچھی طرح جانتا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے وہ مالک و مختار، متصرف الامور اور اقتدار اعلیٰ کا مالک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اپنے لیے استحقاق عبادت اور پکار کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اپنی انہی دو صفتوں کو اس کی علت قرار دیا ہے
اور جہاں کہیں غیر اللہ سے عبادت و پکار کی نفی کی ہے وہاں غیر سے دونوں صفتوں کی نفی فرمائی ہے، کہیں دونوں صفتوں کی نفی ہے اور کہیں صرف ایک کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یعنی اور تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور برتر ہے، اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ دنیا و آخرت میں تمام صفات کارسازی کا مستحق وہی ہے اور اسی کی حکومت ہوگی اور اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ۔ ان آیتوں سے اللہ رب العزت نے پہلے اپنی ان دونوں صفتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ متصرف و مختار ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کے قبضہ میں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے تمام معاملات اور سارے کارخانے عالم کی تدبیر اور پورا نظام عالم اس کے زیر اقتدار ہے، اور زمین و آسمان کے تمام غیوب کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ اور اپنی دونوں صفتیں بیان کرنے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ جب عالم الغیب اور متصرف اور مختار صرف اللہ ہے تو معبود بننے اور پکارے جانے کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے، تمام صفات کارسازی بھی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی کے آگے جھکو اور اسی سے مدد مانگو جو کچھ بھی مانگو۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے مشرکین کو خطاب کر کے صاف صاف ان کے رویے پر انکار فرمایا کہ تم ایسے ہو بے بس اور بے چارے معبودوں کو پکارتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ تمہارے حالات کو جانتے ہیں اور نہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، اور اس خداوند قادر اور علام کو چھوڑ کر جو سب کچھ جانتا سنتا ہے اور تمہارے نفع و نقصان کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے، فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا تم خدا کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کو پکارتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔